آج ہم بات کر رہے ہیں ہندوستان کی سپریم کورٹ کے ایک بہت ہی اہم فیصلے پر۔ ایک ایسا فیصلہ جس کا اثر ملک بھر کے لاکھوں اساتذہ اور کروڑوں طلبہ پر پڑنے والا ہے۔ جی بالکل۔ یہ فیصلہ ہے تمام اساتذہ کے لیے ٹیچر اہلیت ٹیسٹ یعنی TET یا CTET کو لازمی قرار دینے کے بارے میں۔ ہاں، یہ کافی عرصے سے زیر بحث تھا۔ ہماری یہ گفتگو TET اساتذہ کے لیے لازمی اہلیت کے عنوان سے جو مواد شائع ہوا ہے اس پر مبنی ہے، اور ہمارا مقصد ہے کہ آسان لفظوں میں سمجھیں کہ اس فیصلے کے پیچھے کیا ہے، اس کا اصل مطلب کیا نکلتا ہے، اور یہ مستقبل میں آپ کہہ لیں تعلیم کے پورے نظام کو کیسے بدل سکتا ہے۔ جی تو آئیے اس معاملے کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ یہ فیصلہ آخر اتنا اہم کیوں سمجھا جا رہا ہے؟ دیکھیں، اس کی اہمیت تو ہے ہی بہت زیادہ۔ وجہ یہ ہے کہ یہ براہ راست اساتذہ کی بھرتی، ان کی ترقی اور یہاں تک کہ ان کی نوکری جاری رکھنے کا جو بنیادی معیار ہے نا، اس کو چھوتا ہے۔ اچھا۔ کئی سالوں سے جو ایک غیر یقینی سی کیفیت تھی اس معاملے پر، اس فیصلے نے اسے آپ کہہ سکتی ہیں بڑی حد تک ختم کر دیا ہے۔ لیکن ہاں، کچھ نئے سوالات بھی ضرور کھڑے ہوئے ہیں۔ تو پھر شروعات کرتے ہیں کیس کے پس منظر سے۔ کیس کا نام ہے انجمن اشاعت تعلیم ٹرسٹ، وہ مقابلہ ریاست مہاراشٹرا و دیگر۔ جی، اور فیصلہ آیا، آپ بتا رہی ہیں، 1 سپتمبر 2025 کو۔ تو یہ سارا معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچا کیسے؟ بنیادی جھگڑا کیا تھا؟ کس بات پر تھا؟ بنیادی تنازع تھا نیشنل کونسل فار ٹیچر ایجوکیشن یعنی NCTE اور کچھ ریاستی حکومتوں کے نوٹیفیکیشنز پر، خاص طور پر مہاراشٹر کا ذکر ہے۔ اچھا۔ ان نوٹیفیکیشنز میں TET کو لازمی قرار دیا گیا تھا، اور صرف نئی بھرتیوں کے لیے نہیں، جی نہیں، بلکہ پروموشنز اور یہاں تک کہ جو استاد پہلے سے پڑھا رہے تھے ان کی نوکری جاری رکھنے کے لیے بھی اسے ضروری بنا دیا گیا تھا۔ تو اس بات کو چیلنج کیا گیا تھا۔ اور چیلنج کرنے والے کون تھے؟ مطلب ان کے دلائل کیا تھے؟ کیا وہ کہہ رہے تھے کہ TET سرے سے ہونا ہی نہیں چاہیے؟ نہیں، چیلنج کرنے والوں میں کئی تعلیمی ادارے شامل تھے اور ان میں اقلیتی ادارے بھی تھے۔ اقلیتی ادارے بھی؟ جی، ان کا ایک بڑا اعتراض تو آئین کے آرٹیکل 30 پر تھا، جو اقلیتوں کو اپنے تعلیمی ادارے چلانے کا حق دیتا ہے۔ ہاں بالکل۔ ان کا موقف تھا کہ TET کی شرط لگانا ایک طرح سے اس آئینی حق میں مداخلت ہے۔ اچھا۔ اور دوسری اہم دلیل یہ تھی کہ یہ شرط ان اساتذہ پر لاگو نہیں ہونی چاہیے جو پہلے سے پڑھا رہے ہیں، یعنی حاضر سروس ہیں، جو پہلے سے سسٹم میں ہیں ان پر، خاص طور پر اقلیتی اسکولوں میں۔ وہ اسے ایک ایسی نئی شرط سمجھ رہے تھے جو آپ کہہ لیں ماضی سے ان کے حقوق کو متاثر کر رہی تھی۔ اچھا، تو یہ دلیل تھی کہ جو پہلے سے کام کر رہے ہیں ان پر نئی شرط کیوں لگائی جا رہی ہے۔ لیکن کیا اس سے پہلے کوئی قانون یا کوئی عدالتی فیصلہ نہیں تھا جو اساتذہ کی کوالیفیکیشن کی بات کرتا ہو؟ جی بالکل، ایسا نہیں ہے کہ یہ فیصلہ اچانک آ گیا ہو۔ اس کی بنیاد ہے 2009 کا تعلیم کا حق قانون یعنی RTE ایکٹ، رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ۔ ہاں جی، اسی قانون نے بچوں کو معیاری تعلیم دینے کے لیے اساتذہ کی کم از کم قابلیت مقرر کرنے کا راستہ کھولا تھا۔ صحیح۔ اور اسی قانون کے تحت NCTE کو یہ اختیار ملا کہ وہ یہ معیار طے کرے۔ اور NCTE نے ہی وہ 29 جولائی 2011 کا نوٹیفیکیشن تھا جی جس کے ذریعے ٹیٹ کو لازمی قرار دیا تھا، حالانکہ شروع میں یہ نئی تقرریوں کے لیے تھا۔ جی، اور عدالت نے اپنے فیصلے میں پرمود کمار ساہو بمقابلہ ریاست اڑیشہ، یہ 2024 کا کیس ہے، اس جیسے پچھلے فیصلوں کا بھی ذکر کیا جہاں ٹیٹ کی اہمیت کو پہلے بھی مانا گیا تھا۔ تو یہ ایک تسلسل ہے۔ اور جسٹس BV ناگرتنا کے سربراہی میں جو بینچ تھا اس نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ٹیٹ صرف نوکری پانے کا ٹیسٹ نہیں ہے، بلکہ یہ اہلیت کا ایک آپ کہہ لیں مسلسل پیمانہ ہے۔ بالکل، یعنی یہ صرف انٹری پوائنٹ پر نہیں بلکہ دوران ملازمت بھی اس کی اہمیت ہے۔ یہ نقطہ مجھے بہت اہم لگ رہا ہے۔ بالکل، عدالت کا موقف بنیادی طور پر یہی تھا کہ تعلیم کا معیار اگر برقرار رکھنا ہے تو یہ ضروری ہے کہ اساتذہ میں وہ مطلوبہ مہارتیں اور علم مسلسل موجود رہے، اور ٹیٹ کو اسی چیز کو یقینی بنانے کا ایک ذریعہ سمجھا گیا۔ تو اب آتے ہیں فیصلے کے سب سے اہم اور شاید سب سے زیادہ جس پر بات ہو رہی ہے اس پہلو پر، وہ کیا ہے؟ سب سے بڑی بات جو بالکل واضح کر دی گئی ہے وہ یہ کہ ٹیٹ یا CTET اب ہندوستان کے تمام اساتذہ کے لیے لازمی ہے۔
تمام اساتذہ؟ جی تمام، اس میں کسی قسم کی کوئی عمومی چھوٹ نہیں رکھی گئی۔ تمام اساتذہ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مطلب سرکاری، پرائیویٹ، امداد یافتہ، غیر امداد یافتہ، اقلیتی ادارے بھی، سبھی؟ جی ہاں، بالکل سبھی، سرکاری اسکول ہوں یا پرائیویٹ، چاہے انہیں حکومت سے کوئی امداد ملتی ہو یا نہ ملتی ہو، چاہے وہ اقلیتی ادارے ہوں یا غیر اقلیتی، یہ شرط اب سب پر لاگو ہوگی۔ اچھا۔ اور یہ صرف نئی بھرتیوں کے لیے نہیں، بلکہ جو موجودہ اساتذہ ہیں ان کی ترقیوں کے لیے، اور جیسا میں نے پہلے کہا ان کی ملازمت جاری رکھنے کے لیے بھی لازمی ہے۔ یعنی اگر کوئی استاد فرض کریں 15 سال سے پڑھا رہا ہے تو اسے بھی اب ٹیٹ پاس کرنا ہوگا اپنی نوکری بچانے کے لیے، یا اگر اسے ترقی چاہیے؟ یہ تو بہت بہت بڑا قدم ہے۔ اس کے پیچھے عدالت نے کیا وجہ بتائی؟ دیکھیں، عدالت کی جو بنیادی دلیل ہے وہ آئین کے آرٹیکل 21A کے گرد گھومتی ہے۔ تعلیم کا حق۔ جی، ہر بچے کو معیاری تعلیم کا حق۔ عدالت کا کہنا تھا کہ معیاری تعلیم تبھی ممکن ہے جو پڑھانے والے یعنی اساتذہ خود اہل ہوں۔ صحیح۔ اور ٹیٹ کو اس اہلیت یعنی جو ضروری تدریسی مہارت ہے، مضمون کا علم ہے، پڑھانے کی صلاحیت ہے، اس کو جانچنے کا ایک پیمانہ مانا گیا۔ عدالت نے یہ بھی زور دیا کہ اگر اساتذہ مستند نہیں ہوں گے تو اس سے نہ صرف تعلیمی نظام کمزور ہوگا بلکہ طلباء کا مستقبل بھی داؤ پر لگ جائے گا۔ لیکن اقلیتی اداروں کا کیا ہوا؟ ان کا تو آرٹیکل 30 کے تحت ایک خاص آئینی تحفظ ہے۔ عدالت نے ان کی چھوٹ کی درخواست کیوں مسترد کر دی؟ یہ ایک بہت نازک نکتہ تھا اور عدالت نے اس پر کافی تفصیل سے بات کی۔ عدالت نے یہ تو مانا کہ اقلیتی اداروں کو اپنے ادارے چلانے کی انتظامی خود مختاری حاصل ہے، جی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی واضح کیا کہ استاذہ کی کم از کم قابلیت کا معیار مقرر کرنا انتظامی امور میں مداخلت نہیں ہے۔ اچھا۔ جی، یہ معیار کو برقرار رکھنے کے لیے ریگولیٹری اقدام کے زمرے میں آتا ہے۔ عدالت نے یہاں ٹی ایم اے پائے فاؤنڈیشن کیس کا حوالہ بھی دیا جو 2002 کا ہے۔ ہاں، وہ مشہور کیس ہے۔ جی، جس میں یہ اصول طے ہوا تھا کہ ریاست تعلیم کے معیار کو بلند رکھنے کے لیے اقلیتی اداروں پر بھی مناسب ضابطے یا پابندیاں لگا سکتی ہے۔ تو گویا ٹی ای ٹی کی شرط کو اقلیتی حقوق کے خلاف نہیں سمجھا گیا؟ بالکل، عدالت کے مطابق یہ معیار تعلیم کو یقینی بنانے کے لیے ایک ضروری قدم ہے۔ تو مطلب یہ نکلا کہ معیار تعلیم کا حق کم از کم اساتذہ کی قابلیت کے معاملے میں اقلیتی اداروں کے انتظامی حق پر فوقیت رکھتا ہے۔ اچھا۔ فیصلے میں کچھ ٹائم لائنز اور رعایتوں کا بھی ذکر ہے، وہ کیا ہیں اور کن کے لیے ہیں؟ جی، عدالت نے ایک اہم رعایت دی ہے، لیکن یہ صرف ان حاضر سروس اساتذہ کے لیے ہے جو RTE ایکٹ کے مؤثر ہونے سے پہلے تعینات ہوئے تھے۔ یعنی 29 جولائی 2011 سے پہلے والے؟ جی بالکل، ان اساتذہ کو ٹیٹ یا سی ٹیٹ پاس کرنے کے لیے فیصلے کی تاریخ یعنی 1 سپتمبر 2025 سے 2 سال کا وقت دیا گیا ہے۔ 2 سال کا وقت؟ جی، یعنی وہ 1 سپتمبر 2027 تک یہ اہلیت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ 2 سال کی مہلت کیوں دی گئی؟ کیا یہ مانا گیا کہ ان پر یہ شرط لگانا شاید ٹھیک نہ ہو؟ اس کی بنیادی وجہ عملی تھی، پریکٹیکل تھی۔ عدالت نہیں چاہتی تھی کہ نظام میں اچانک بہت بڑا خلل پیدا ہو۔ اچھا۔ آپ سوچیں، اگر لاکھوں تجربہ کار اساتذہ کو فوراً نااہل قرار دے دیا جاتا تو اسکولوں میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں پڑھانے والے ہی نہ رہتے۔ ہاں، یہ تو بڑا مسئلہ ہو جاتا۔ تو یہ ایک طرح سے سسٹم کو وقت دینا ہے کہ وہ اس تبدیلی کو آپ کہہ لیں جذب کر سکے۔ لیکن یہ بات بہت واضح ہے کہ جو اساتذہ 2011 کے بعد تعینات ہوئے ہیں ان کے لیے کوئی اضافی مہلت نہیں ہے۔ ان کے لیے کوئی رعایت نہیں کہ وہ پہلے ہی اہل ہوں گے یا جو بھی مقررہ مدت تھی اس میں ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی استاد جسے مہلت ملی ہے وہ بھی ان 2 سالوں میں یہ ٹیسٹ پاس نہیں کر پاتا یا جو بعد میں بھرتی ہوئے اور وہ اہل نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا سیدھا نوکری ختم؟ عدالت نے یہ تو کہا ہے کہ عدم تعمیل کے نتائج سنگین ہو سکتے ہیں، ان میں ملازمت کا خاتمہ یا دیگر مراحت سے محرومی شامل ہے، لیکن اور یہ بہت اہم بات ہے، جی، عدالت نے ریاستوں کو سختی سے تاکید کی ہے کہ وہ اس عمل کو انسانی ہمدردی کے ساتھ نافذ کریں۔ مقصد اساتذہ کو سزا دینا نہیں بلکہ معیار بلند کرنا ہے۔ اچھا، یہ اچھی بات ہے۔ جی، اسی لیے ریاستوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ ایسے اساتذہ کو تربیت فراہم کریں اور انہیں امتحان پاس کرنے کے لیے مناسب تعداد میں موقع دیں، 1، 2، 3 جتنے بھی ضروری ہوں۔ تو گویا دروازہ ایک دم سے بند نہیں کیا جا رہا۔
اچھا، کیا کسی اور قسم کی چھوٹ بھی ہے؟ مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس بی ایڈ یا ڈی ایڈ کی ڈگری ہے تو کیا وہ کافی نہیں سمجھی جائے گی؟ نہیں، عدالت نے یہ بالکل صاف کر دیا ہے۔ بی ایڈ یا ڈی ایڈ جیسی پروفیشنل ڈگریاں ضروری ہیں اپنی جگہ پر، لیکن ٹی ای ٹی یا سی ٹی ٹی ایک اضافی اور لازمی شرط ہے، یہ اس کا متبادل نہیں ہے۔ یعنی دونوں چاہیے؟ جی، دونوں۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ خاص کرداروں کے لیے، جیسے شاید جسمانی تعلیم کے استاد ہیں یا آرٹ کے استاد ہیں، ان کے لیے ان کے مضمون کے مطابق کوئی خاص اہلیتی ٹیسٹ ہو یا این سی ٹی ای اس پر مزید وضاحت جاری کرے، لیکن جو عام مضامین پڑھانے والے اساتذہ ہیں ان کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ اور ان ریاستوں کا کیا ہوگا جو اپنا ٹی ای ٹی امتحان منعقد ہی نہیں کرتی؟ کچھ ہیں ایسی ریاستیں؟ جی ہیں، ایسی صورتحال میں ریاستیں مرکزی حکومت کے زیر اہتمام جو سی ٹی ای ٹی ہوتا ہے، ہاں، سینٹرل والا۔ جی، سینٹرل ٹیچر اہلیت ٹیسٹ، اس میں کامیاب ہونے والے امیدواروں کو اہل سمجھ سکتی ہیں، لیکن بنیادی شرط وہی رہے گی کہ انہیں این سی ٹی ای کے طے کردہ معیار پر پورا اترنا ہوگا۔ ریاستیں اپنی مرضی سے معیار کو کم نہیں کر سکتیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی فیصلے کی تفصیلات۔ اب ذرا اس کے عملی اثرات پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اساتذہ، ان پر کیا گزرے گی؟ آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ لاکھوں اساتذہ متاثر ہو سکتے ہیں، کوئی اندازہ ہے کہ کتنے؟ جی، ایک اندازے کے مطابق تقریباً 10 لاکھ حاضر سروس اساتذہ کو اب یہ امتحان دینا پڑ سکتا ہے۔ 10 لاکھ؟ یہ تو بہت بہت بڑی تعداد ہے۔ جی ہاں، یہ تعداد واقعی بہت بڑی ہے اور اس کے اثرات بھی گہرے ہوں گے۔ دیکھیں، ایک تو مثبت پہلو یہ ہے کہ شاید بہت سے اساتذہ کو اپنی صلاحیتوں کو اپ ڈیٹ کرنے، نئی چیزیں سیکھنے اور پیشہ ورانہ ترقی کا موقع ملے۔ لیکن دوسرا پہلو جو شاید زیادہ تشویشناک ہے، وہ ان تجربے کار اساتذہ پر پڑھنے والا دباؤ ہے۔ وہ اساتذہ جو شاید 20 سال سے 25 سال سے پڑھا رہے ہیں اور اب انہیں ایک معیاری امتحان پاس کرنا ہے۔ ہاں، یہ تو مشکل ہوگا۔ ان کے لیے یہ ذہنی تناؤ کا باعث بن سکتا ہے، ان کی ملازمت کے تحفظ پر بھی ایک سوالیہ نشان لگ سکتا ہے۔ حالانکہ عدالت نے ہمدردانہ رویے کی بات کی ہے، لیکن عملی طور پر کیا ہوتا ہے یہ دیکھنا ہوگا۔ ذرا سوچیں اس استاد کے بارے میں جو، جیسا آپ نے کہا، 25 سال سے پڑھا رہا ہے، سب اس کی تعریف کرتے ہیں، بچے اس سے خوش ہیں، والدین مطمئن ہیں، لیکن اب اسے امتحان پاس کرنا ہے۔ اس پر کیا گزر رہی ہوگی؟ اور تعلیمی اداروں یعنی اسکولوں کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ اسکول انتظامیہ کے لیے بھی یہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ انہیں اب نہ صرف نئی بھرتیوں کے وقت بلکہ پروموشنز دیتے ہوئے یا سالانہ کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے ہر مرحلے پر ٹی ای ٹی کی اہلیت کی تصدیق کرنی ہوگی۔ اچھا، یہ تو اضافی کام ہو گیا۔ جی، اور اقلیتی اداروں کے لیے، جیسا ہم نے بات کی، یہ ان کی اساتذہ کے انتخاب میں خود مختاری پر ایک طرح کی پابندی ہے، جس پر وہ شاید مزید قانونی چارہ جوئی کا سوچیں۔ ہو سکتا ہے۔ اور پھر تمام اساتذہ کی اہلیت کی صورتحال کو ٹریک کرنا، اس کا ریکارڈ رکھنا، یہ ایک اضافی انتظامی بوجھ تو ہے ہی۔ اور سب سے اہم سوال، طلباء اور تعلیم کے معیار پر کیا اثر پڑے گا؟ کیا واقعی اس ایک ٹیسٹ سے معیار بہتر ہو جائے گا؟ دیکھیں، امید تو یہی کی جا رہی ہے۔ طویل مدت میں اگر یہ نظام صحیح طریقے سے نافذ ہوتا ہے تو ایک قومی معیار قائم ہونے سے کلاس روم میں جو تدریس کا عمل ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اور نتیجتاً طلباء کے سیکھنے کے جو نتائج ہیں ان میں بہتری آ سکتی ہے، لیکن قلیل مدت میں کچھ رکاوٹیں بھی آ سکتی ہیں۔ جیسے؟ خاص طور پر ان علاقوں میں جیسے دیہی علاقے یا دور دراز کے علاقے جہاں پہلے ہی اچھے اساتذہ کی کمی ہے۔ اگر وہاں جو موجودہ اساتذہ ہیں وہ بھی مقررہ مدت میں کوالیفائی نہیں کر پاتے تو وہاں اساتذہ کی شدید قلت پیدا ہو سکتی ہے۔ تو مطلب معیار بہتر کرنے کے چکر میں کہیں استاد ہی نہ کم ہو جائیں؟ یہ ایک خدشہ ہے جس کا براہ راست اثر تو پھر طلباء پر ہی پڑے گا۔ یہ تو واقعی ایک طرح کی دو دھاری تلوار والا معاملہ لگتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور وسیع تر اثرات جو آپ دیکھ رہی ہوں اس فیصلے کے؟ چند باتیں اور بھی اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس فیصلے سے این سی ٹی کا جو کردار ہے اور اختیار ہے وہ مزید مضبوط ہو گیا ہے، کیونکہ عدالت نے اس کے طے کردہ معیار کو بالکل برقرار رکھا ہے۔ جی۔ دوسرا، یہ مستقبل میں دوسرے تعلیمی شعبوں مثلاً کالج یا یونیورسٹی کی سطح پر اعلیٰ تعلیم میں بھی اسی طرح کی لازمی اہلیت کی پالیسیوں کے لیے مثال بن سکتا ہے۔ اچھا،
ये तो आगे की बात हुई। जी, और तीसरा, अब वो रियासतें जिनके मामलात ज़ेरे बहस आए, जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, उन्हें आप बहुत तेज़ी से अमल दरामद के लिए तफसीली हिदायत जारी करनी होंगी। सही। इस फैसले पर रद्दअमल कैसा रहा है अब तक? क्या असातिज़ा, उनकी यूनियंस, माहिरीन तालीम सब खुश हैं इससे? रद्द-ए-अमल काफ़ी मिला जुला है। बहुत से माहिरीन तालीम और कुछ असातिज़ा तंजीमों ने तो इसका खैर मकदम किया है। वो कहते हैं कि इससे तदरीस के पेशे को संजीदगी मिलेगी और मियार बुलंद होगा। ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सी टीचर एसोसिएशंस, खास तौर पर वो जो हाजिर सर्विस असातिज़ा की नुमाइंदगी करती हैं, वो सख्त तनकीद कर रही हैं। उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि ये उन तजर्बाकार असातिज़ा के साथ नाइंसाफ़ी है जिनकी दहाइयों की खिदमात को नज़रअंदाज करके एक टेस्ट की बुनियाद पर उनकी अहलियत को जांचा जा रहा है। खदशा है कि इस पर एहतजाज भी हो सकते हैं या शायद नज़रसानी की दरख्वास्तें भी दायर की जाएं। तो अब आगे क्या? जिन असातिज़ा पर ये लागू होता है या जो इदारे उन्हें मुलाजमत देते हैं, उन्हें फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? देखें, अब सबकी नज़रें NCTE और रियासती हुकूमतों के महकमाए तालीम पर हैं। तवक्को यही है कि वो जल्द ही तफसीली सर्कुलर और गाइडलाइंस जारी करेंगे, जिसमें सब तफसील होगी? जी, जिनमें अमल दरामद का पूरा तरीक़ाकार, टाइमलाइंस, अगर कोई ट्रेनिंग देनी है तो उसके मौक़े और इम्तिहान के तरीक़ेकार की पूरी वजाहत होगी। और असातिज़ा के लिए? जो असातिज़ा इससे मुतासिर हो रहे हैं या जो मुस्तकबिल में उस्ताद बनना चाहते हैं, उनके लिए तो बेहतर यही है कि वो टेट या CTET की तैयारी शुरू कर दें। सरकारी वेबसाइट्स हैं जैसे ctet.nic.in, वहाँ निसाब पर दीगर मालूमात दस्तियाब हैं। ठीक है। और ये भी याद रखना ज़रूरी है कि ये फैसला जनवरी 2025 के सुप्रीम कोर्ट के एक और फैसले, जिसका हवाला INSC 134 है, के तसलसल में है, जिसने भर्तियों में टेट या CTET को तरजीह देने पर जोर दिया था। तो ये रुझान पहले से बन रहा था। तो अगर हम इस पूरी गुफ्तगू का खुलासा करें, सुप्रीम कोर्ट ने TET, CTET को अब तमाम स्कूलों के तमाम असातिज़ा के लिए लाजमी करार दे दिया है, चाहे वो सरकारी हों, निजी हों या अक़लियती इदारे हों। जी बिल्कुल। 2011 से पहले तैनात होने वाले जो हाजिर सर्विस असातिज़ा हैं, उन्हें 2027 तक का वक्त दिया गया है ये टेस्ट पास करने के लिए। हाँ, 2 साल की मोहलत। मकसद तालीम के मेयार को बुलंद करना है, लेकिन इसके निफाज में अमली चैलेंजेस भी हैं जिन पर आपने रोशनी डाली। बिल्कुल, ये हिंदुस्तान में असातिज़ा की काबिलियत को कौमी सतह पर मेयारी बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। ये फैसला एक तरह से आप कह लें मेयार की बुलंदी के जो तकाज़े हैं और लाखों मौजूदा असातिज़ा की जो अमली सूरत हाल है, उनके दरमियान एक तवाज़ुन कायम करने की कोशिश है। अब ये देखना होगा कि ये तवाज़ुन अमली तौर पर कैसे बरकरार रखा जाता है। ये यकीनी तौर पर आने वाले सालों में तालीमी निज़ाम पर गहरे असरात मुरत्तब करेगा। और जाते जाते अपने सामीन के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, जिस पर वो खुद सोच विचार कर सकते हैं। क्या असातिज़ा की काबिलियत को इस तरह एक मेयारी टेस्ट से जांचना उन तजर्बाकार असातिज़ा की जो अमली महारत है, जो क्लासरूम के अंदर उनका दहाइयों पर मुहित तजुर्बा है, उसकी अहमियत को कहीं कम तो नहीं कर देगा, खास तौर पर उनके लिए जिन्हें अब शायद अपनी नौकरी बचाने के लिए इम्तिहान पास करना पड़ेगा? और ये भी सोचने की बात है कि क्या ये इक़दाम तवील मुद्दत में वाकई मुल्क भर के तमाम तुलबा के लिए, चाहे वो शहर में हो या किसी दूर दराज गांव में, तालीम के मेयार को यकसा तौर पर बेहतर बना पाएगा, या ये उन इलाकों में असातिज़ा की कमी का बहरान मजीद गहरा कर देगा जहां पहले ही काबिल असातिज़ा ढूंढना एक बड़ा चैलेंज है? यकीनन ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात हमें आने वाले वक्त में ही मिलेंगे। आज की इस गहरी गुफ्तगू के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।